بعد مولا حسین نے زمین کو لیا. زمین کو لینے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے. لوگوں نے کہا یہ میرا زمین ہے. مولا جانتے تھے لیکن پھر یہ سوچا مولا نے زمین کو لیا. لینے کے بعد اب سارے لوگ بڑی حسد کے لوگ آتے ہیں مولا کی خدمت میں. اے مولا کون بڑا ہے, کتنے افراد آئے ہیں. مولا کہتے ہیں آگے نہیں آئے بلکہ ہمارے ساتھ ہماری مسئولات بھی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی بڑی حسد کی عورتوں نے سنا کہ مولا کے ساتھ بیویاں بھی آئی ہوئی ہیں, جناب زینب بھی آئی ہوئی ہے. اب ساری بڑی حسد کی عورتیں اپنی اپنی چھتوں پہ چلے گئے. جانے کے بعد چاہتی ہے کہ بیوی کا دیدار کر لے, بیوی کی زیارت کر لے, لیکن زیارت نہ ہوئے تو اگر مرتبہ مولا کی حکمت میں آتی ہے اے امام ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیوی زینب کا دیدار کریں. ہم چاہتے ہیں کہ بیوی زینب کی زیارت کریں. اور مولا حسین کہتے ہیں اگر تمہیں اجازت لینا ہی ہے تو مولا عباس کے لوگ, کیونکہ اس لشکر کے سپاہ سالار عباس ہیں. اب وہ ساری مستورات, وہ ساری بیویاں مولا عباس کی خدمت میں جاتی ہیں. جانے کے بعد کہتی ہے اے غازی ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم بیوی زینب کا دیدار کر سکے, تاکہ ہم بیوی زینب کی زیارت کر سکے. روایتوں میں ہے, تاریخ بتاتی ہے مولا عباس نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں اجازت تو دے دیتے ہیں, لیکن یہ خیال رکھنا کہ ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ جس سے میری شہزادی کی آنکھوں میں اشک آ جائے, میری شہزادی پریشان ہو جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ساری عورتیں جناب زینب کے حجرے کے قریب پڑھنے ہی والی تھی. ایک مرتبہ امام حسین نے جیسے ہی دیکھا دیکھنے کے بعد ان بیویوں کے ساتھ کچھ بچے تھے. بیوی مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں اے بیویوں تم جاؤ جناب زینب کے دیدار کرو, لیکن ان بچوں سے کہو کہ یہ باہر بیٹھ جائے. تاریخ بتاتی ہے ساری بیویاں جناب زینب کے حجرے میں چلی گئی, اپنے اپنے بچوں کو باہر بٹھا دیا. ایک مرتبہ میرا مولا حسین بچوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے. بیٹھنے کے بعد کہتا ہے اے بچوں تم جانتے ہو ہم کون ہیں. اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مرغوں میں کربلا کے. آپ جب بولتے ہیں آپ کے اشرار نہیں جاتے, آپ کے سیدہ کی روحان میں امام حسین کے زخموں کا مرحمت ہے. ایک مرتبہ میرا مولا بچوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے, بچوں سے پوچھتا ہے اے بچوں جانتے ہو میں کون ہوں. بچے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ ہمارے تیسرے امام ہیں, آپ مولا حسین ہیں. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے بچوں یاد رکھو ابھی کچھ دن کے بعد یہاں پر جنگ ہوگی اور ہم شہید ہو جائیں گے. مجھے معلوم ہے حاکم وقت تمہارے بڑوں کو ہماری لاشوں پہ آنے نہیں دے گا, لیکن تم ٹہلتے ٹہلتے ہماری لاشوں کے قریب آ جانا اور ایک مٹھ خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہماری برہنہ لاشیں چھپ جائیں. اور اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مرغوں میں کربلا کے. آدھانا رسولہ کہنا تھا. کہنے کے بعد ایک مرتبہ یزید کا لشکر بڑھا. بڑھنے کے بعد جیسے ہی لشکر آیا آنے کے بعد اپنے خیموں کو ہٹا لو, اپنے خیموں کو ہٹا لو. یہ آواز جناب عباس کے کانوں میں گئی. جیسے ہی عباس کے کانوں میں آواز گئی جناب عباس باہر نکلے. نکلنے کے بعد کہا اس میں اتنی مجال ہے کہ جو ہمارے خیموں کو ہٹائے. ایک مرتبہ غازی عباس نے تلوار کو نکالا. نکالنے کے بعد ایک خط کو کھینچ دیا. خط کھینچنے کے بعد اس طریقے سے ٹہلنے لگے کہ جیسے ایک شیر ٹہلتا ہے. ایک مرتبہ میرا غازی ٹہلنے لگا. ایک مرتبہ جناب زینب نے جیسے ہی آواز سنی, سننے کے بعد فضا تگائے فضا عباس سے کہو, عباس سے کہو کہ خیموں کو ہٹا دے. اگر خیمے نہ ہٹائے تو میں اپنے بال کو پریشان کر لوں گی, میں خیمے سے باہر آ جاؤں گی. تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی فضا نے یہ کہا غازی نے تلوار کو نیز میں رکھا. جن ہاتھوں سے خیموں کو لگایا تھا انہیں ہاتھوں سے خیموں کو اگاڑا. میں کہوں گا اے غازی آپ کو زینب
اتنی فکر ہے کل جب عصر عاشور مولا کی عادت کے بعد